ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء وسيد البطهاء ونور الأرض والسماء المخاطب بياسين وطه سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبح صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس ایک عظیم مومن کی، ایک عظیم عزادار کی اور ایک باعمل باپ کی اور ایک محسن قوم کی مجلس ہے، اور ہم سب خراج محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی اس مرحوم کے ساتھ الفت و محبت کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ مرحوم بھی یہیں کہیں ہوگا، کیونکہ وہ لگاتار مجلسوں کی زینت رہا ہے۔ وہ اس مجلس کو مس نہیں کر رہا ہوگا۔ ویسے بھی برزخ کی زندگی کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ولایت مولا کائنات کا اقرار کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے بار بار چھوٹ ملتی ہے کہ وہ جا کر اپنوں کے درمیان کچھ وقت گزارے، خاص کر چند ایونٹس ہیں، چند مناسبتیں ہیں۔ ایک شب جمعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ، اپنے عزیزوں کے درمیان کوئی تحفہ دیتا ہے تو لے آؤ، اور بہترین تحفہ سورہ فاتحہ۔ جمعہ کا دن ہے اور پھر غدیر کا دن ہے، خاص جو چھٹی ملتی ہے۔ یہاں بھی جب کیلنڈر تیار کرتے ہیں نا ہالیڈیز کا، تو خاص ایونٹس میں چھٹی دی جاتی ہے، کام نہ کرو بلکہ اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کرو، ہے نا۔ حتی بینک ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں مختلف مناسبتوں پر۔ تو عجیب اتفاق ہے کہ آج کا جو دن ہے 27 رجب المرجب کا، عالم برزخ میں چھٹی کا دن ہے، اور اگر کوئی مومن بھی ہو اسی کے نام پر مجلس بھی ہو، وہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ صلاۃ علی محمد وعلی لہٰذا وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچوں نے زندگی میں بھی خدمت کی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹے نے بہت پیار دیا ہے اور حق ادا کیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس دنیا میں اگر کوئی باپ کی قدر نہیں کر سکتا ہے نا، تو وہ خدا کا اچھا بندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ خدا ہو اور اپنے باپ کی خدمت میں
कोताही करे मुमकिन ही नहीं है। मैंने देखा है वाकई भी ये काबिल मुबारकबाद हैं जनाब वक़ार शाह साहब, और साथ ही साथ हमने जिनको प्यार से अंकल कहा है उनको भी खिदमत करते हुए देखा, और बड़ी इरादत और मोहब्बत और अकीदत, हमेशा सर झुका के बात करना और कदमों के नीचे बैठना वो पसंद करते थे। और यह हर किसी को चाहिए। आप चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, अपने बाप से बड़े नहीं हो सकते। तवज्जो है कि नहीं? आपका मकाम चाहे कितना ही बुलंद हो जाए, अपने बाप से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकते। कहते हैं एक वजह सरकार दो आलम के यतीम होने की ये थी कि कहीं बाप हो और बाप से कहीं आगे ना निकल जाए। अल्लाह ने कहा हम आपके वालिद को पहले ही ले लेते हैं ताकि आप ही हमेशा आगे रहें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और मैंने एक आयत करीमा सूरह रहमान से, आयत नंबर 60, जो हर किसी को याद है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ हो सकता है? सवाल अल्लाह ने फरमाया। अब जिस किसी के पास भी जिंदा दिल होगा, जिस किसी के पास भी सलामत दिमाग होगा और सही सोचने वाला होगा, जवाब खुद तलाश कर लेगा। क्या कोई एहसान का बदला एहसान के सिवा भी कुछ है? जवाब हरगिज नहीं। एहसान का बदला तो एहसान ही हो सकता है। तो एहसान चुकाना हो तो एहसान करो। ये एक अक्ल का फैसला भी है, शरीयत का फैसला भी है, और ये दीन मुबीन इस्लाम की शान भी है कि इसी उसूल पर पूरे दीन के अहकाम बने हैं। तवज्जो है कि नहीं है? एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। किसी ने आप पर एहसान किया, आपका भी फर्ज है कि आप भी उसके साथ एहसान करें। अब जरा देखना यह है कि क्या हम वाकईन हर एहसान को एहसान के जरिए से चुका सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एहसान भी हैं कि जिनको हम चुका ही नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आपके दोस्त ने आप पर एहसान किया, आप उसके एहसान को चुका सकते हैं। आप भी उसके ऊपर कोई एहसान कर दे। एक भाई ने भाई पर एहसान किया, भाई को मौका मिलता है कि वो भी अपने भाई के एहसान को चुका दे। एक बहन ने बहन पर एहसान किया, या बहन ने भाई पर एहसान किया, और ये एहसान भी चुकाया जा सकता है। पड़ोसी पड़ोसी पर एहसान करता है तो इसको भी चुकाया जा सकता है। आम हालात में एक आलिम दीन दूसरे आलिम दीन पर एहसान करता है, वो भी चुकाने के काबिल है। तवज्जो है कि नहीं है? लेकिन जब कोई उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है तो शागिर्द लाख कोशिश कर ले, उस्ताद का एहसान चुका नहीं सकता। इसी तरह आगे कुछ हस्तियां हैं कि जिनके एहसान को हरगिज हम चुका नहीं सकते। कुछ एहसान है जिनको हम आसानी से चुका सकते क्योंकि वो हमारे लेवल पर है। जो हमारे अपने लेवल में हो ना, उनका एहसान तो हम चुका सकते हैं। लेकिन अगर कोई उस्ताद है, शागिर्द चाहे कुछ भी कर ले, उसकी बुनियाद इल्म की और एजुकेशन की उस्ताद से है, तो उस्ताद का एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। क्या करे? तो फिर क्या ये कह के छोड़ दे कि भाई मैं आपके एहसान को चुका नहीं सकता हूं, लिहाजा अब आपके सामने मैं अकड़ के चलूंगा नहीं। अब तुम एहसान नहीं चुका सकते हो तो कम से कम ये करो कि तवानाई एहसान चुकाने की नहीं है, हमेशा गर्दन झुका के रखो। तवज्जो है कि नहीं है? हमेशा सर झुका के रखो। क्यों? इसलिए कि तुम उसका एहसान चुका नहीं सकते हो। जब भी उस्ताद आए खड़े हो जाओ, ये ना कहो कि अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, वो डिग्री वाला नहीं है, मैं डिग्री वाला हो गया हूँ, मैं प्रोफेसर हो गया हूँ, अब मैं क्यों उसका एहतराम करूँ? नहीं, तुमने उससे सीखा है, तुम्हारे इल्म की बुनियाद उसने रखी है। अब वो एहसान चुका नहीं सकते तो अब तुम्हारा फर्ज है कि हमेशा सर झुका के बात करो। कभी आंखों में आंखें डालने की कोशिश ना करना, उससे आगे जाने की कोशिश ना करना, वो आ जाए तो खड़े हो जाना। ये एक उस्ताद की बात है। अब जरा सुन लीजिए आगे। अगर आपने तवज्जो की हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन का भी एहसान कुछ ऐसा है कि तुम चुका नहीं सकते हो। तुम लाख कोशिश करोगे, ना माँ का एहसान चुका सकते हो, ना बाप का एहसान
چکا سکتے ہو، بھائی بھائی کا احسان چکا سکتا ہے، بہن بہن کا احسان چکا سکتی ہے، لیکن باپ کا احسان بیٹا نہیں چکا سکتا، ماں کا احسان اولاد نہیں چکا سکتی۔ اب جب بات یہ ہے نا تو فرض کیا ہے؟ سر جھکا کے بات کرو، ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ مراجع اعظام اور مجتہدین نے پریکٹیکلی کچھ ایسے نمونے پیش کیے ہیں۔ پیرس سے آ رہے ہیں، پوری دنیا جس کے انتظار میں ہے، وہ کامیاب انقلاب کا علمدار آ رہا ہے، فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ بھی لینڈ ہو جاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، ساتھ میں ان کی مجبوری ہے کہ اپنے بڑے بڑے بھائی موجود ہیں، آیت اللہ پسندیدہ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، میرا بڑا بھائی، ارے بھائی پوری دنیا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے، آپ کو آگے دیکھنا چاہتی ہے، آپ قوم کے رہبر ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کو ہی دیکھنا چاہیے، آپ ہی کو آگے آنا چاہیے۔ کہا یہ تو دنیا کا دستور ہے نا، میں اپنے دین کا پابند ہوں، میں اپنے اصول کا پابند ہوں، میں جس دین سے متعلق ہوں اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، باپ کا درجہ دو، اس سے آگے نہ جاؤ۔ اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا تو ایک نے آ کر کے ایک اچھی تجویز رکھی، ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈور سے آپ کے بھائی اترے تو دوسری ڈور سے آپ اترے، تاکہ وہ آپ کا جو اصول ہے وہ بھی باقی رہ جائے اور جو لوگوں کی نگاہیں جس کے انتظار میں ہے ان کو وہ مل بھی جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہم لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے، یہاں پر آ گئے ہیں کچھ نوجوان، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کا احترام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے، اور باپ کا حق ہم پر کیا ہے، کتنا ہے، اور پھر بڑا بھائی بھی ہو جاتا ہے نا، سب سے بڑا بھائی جو باپ کی جگہ لے کر کے باپ جیسا کردار نبھاتا ہے، پھر اس کا بھی مقام کچھ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ یہاں پر آ کے باپ کو جو ہے وہ اپنے دوستوں سے بھی کم درجہ دیتے ہیں، اور بات کرتے ہوئے تمیز بھی نہیں ہوتی کہ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ بلند آواز میں بات کرنے سے نہیں روکا ہے اللہ نے، اف نہ کرنے کا کہا ہے۔ بلند بات کرنا تو بہت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، صرف اف کرنے کو بھی اللہ نے منع کہا، لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو۔ تو والدین کا بڑا مقام ہے، یقیناً والدہ کا 3 گنا احسان اولاد پہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن باپ کا احسان بھی کسی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب چلو نا کیئرفل رہو کہ ایک قدم بھی تمہارا باپ سے آگے نہ چلا جائے، پیچھے پیچھے رہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ آپ اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے؟ کسی نے پوچھا ابن رسول اللہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں ماں سے پہلے میں اپنا لقمہ نہ اٹھا لوں۔ ذرا غور کریں، یہ تربیت اسلامی تربیت ہے، یہ تربیت انسانی تربیت ہے، انسان کا کارخانہ ہے، انسانیت کا کارخانہ ہے اسلام جسے کہتے ہیں۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، باپ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بڑے بھائی کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چلتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہا کہ جب تم کچھ دینا چاہو نا، کبھی بھی تمہارا ہاتھ باپ کے ہاتھ پر بلند نہ ہو۔ دینے والا ہمیشہ اوپر رکھتا ہے نا ہاتھ اپنا، لینے والا نیچے رکھتا ہے، نہیں یا حکم ہے کہ الٹا ہو کہ دیتے ہوئے تم ہاتھ کو پھیلا دو، باپ اپنے ہاتھ کو تمہارے ہاتھ کے اوپر رکھے اور اٹھائے، جیسے وہ لے نہیں رہا بلکہ دے رہا ہے۔ اتنی سی بات پر بھی توجہ کی گئی ہے، جی ہاں بالکل، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی توجہ کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اگر باپ سو رہا ہو، خبردار چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ فون آ جائے، وہاں تمہارے باپ کی نیند میں خلل نہیں ہونی چاہیے، نکل جاؤ باہر۔
آج کل موبائل بجتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. جب لوگ نمازوں ہی میں پرواہ نہیں کرتے تو باپ کی نیند میں کیا پرواہ کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ جو گھنٹیاں بجتی رہتی ہے نا، بعض لوگوں کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز میں ہے یا پھر مجلس میں. بعض کو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ اتنے عجیب و غریب کال لینے کے عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں کہ نماز میں رکوع کی حالت میں نکال کے موبائل ایسے دیکھ رہے کس کا فون ہے. تمہیں دنیا داری کرنی ہے تو یہ زحمت کیوں کر رہے ہو؟ قیام اور رکوع کو کیوں تم نے اختیار کیا؟ تم نماز ہی نہ پڑھتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ لوگوں کے اندر دنیا داری جب آتی ہے تو باقی سارے اصول بھول جاتے ہیں. مثلا حکم ہے کہ کھاتے ہوئے تم بات نہ کرو، اور ساری باتیں کھاتے ہوئے ہی ہوتی ہیں، اور کھانا جب ختم ہو جاتا باتیں بھی ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اب جگہ گنجائش نہیں رہ جاتی نا پیٹ میں، تو وہ آرام سے سانس لینے کے بھائی مجھے سانس لینے دو، ابھی میں نے کھانا کھایا، ابھی کوئی گفتگو نہیں. جب کھا رہے ہوتے ہیں تو لگاتار زبان بھی چل رہی ہوتی ہے. بھائی مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو بڑی باتیں کیسے ہم سے ہو سکتی ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی واپس آتے ہیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب ذرا دیکھیے عجیب و غریب اس کے بعد والی آیت کی جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. معلوم ہوا کہ کچھ ایسی ہستی ہے کہ جن کا احسان ہم چکا نہیں سکتے، تو کم از کم ان کے مقابل میں کھڑے ہونے کی جرات نہ کریں، ورنہ ہم احسان فراموش تو ہوں گے ہی، اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، ہم کفران نعمت کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے اگر ان محسنوں کو ہم نے بھلا دیا. میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیوں کیا؟ صبح میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ مجلس تو سیوم کی مجلس ہے، احسان ثواب کی مجلس ہے، موت کے بارے میں زیادہ ذکر ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ موت کا جو موضوع ہے وہ ان مجلسوں میں آتا ہے، تو میں کیا کروں کہ کسی موت ہی کے موضوع کو لے کر بیٹھوں، یا پھر کوئی ایسا موضوع کہ جس موضوع کی آج کے دن کی مناسبت سے زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے غور کیا واقعاً بھی اس آیہ کریمہ سے بہتر کوئی آیہ کریمہ آج کے مجلس کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں محسنوں کی وفات ہوتی ہے یا ولادت ہوتی ہے، محسنوں کا ذکر ہوتا ہے. آج کائنات پر جس کا احسان ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اس کو اللہ نے مبعوث میں رسالت فرمایا. 27 رجب رسالت مآب کی بعثت کی تاریخ ہے، تو پھر یہ بہت بڑا محسن ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے وجود عطا کیا تھا، تو صدقے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش ہے، یا تو آپ صلوات نہ پڑھیں تو پھر جاندار صلوات پڑھیں. تو پہلا محسن جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، آج اس کی مناسبت ہے. اور جس کے لیے مجلس پڑھنے چلے ہیں وہ بھی محسن ہے کہ جس کا احسان بچے نہیں چکا سکتے. کچھ ایسی بھی شخصیات ہیں کہ جو اجتماعی طور پر قوموں پر احسان کر جاتی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ قوموں پر احسان کر جاتی ہیں. کچھ کام کرتے ہیں ایسے کہ جن کاموں کا تعلق پوری قوم کے منافع سے ہے، وہ منفعت عامہ کا ایک ایسا خوبصورت سلسلہ چلا کے جاتے ہیں کہ جب تک وہ ایک اینٹ بھی باقی رہتی ہے ان کا احسان بھی وہاں سے فائدہ اٹھانے والوں پر ہوتا رہتا ہے. تو ان میں سے ایک شخصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر آج ہم بیٹھ کر ذکر کریں صلوات محمد وعلی محمد کا، ایک اور صلوات احسان جن کا ہوتا ہے، جس کو ہم چکا سکتے ہیں تو وہ تو چکا لیتے ہیں، لیکن جن کا احسان ہم چکا نہیں سکتے، استاد ہے یا کسی نیک کام کی بنیاد رکھنے والا ایسا ہے، مسجد جس نے بنائی اس کا احسان ہوتا ہے ہر نمازی پر. امام بارگاہ جس نے بنائی، جب کو بھی کوئی کسی نے ذکر کیا اہل بیت کا، جا کر کے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی
اس آدمی کا بھی احسان شامل ہوتا ہے، جو کہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، اور جو احسان بھول جاتے ہیں انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد قرآن مجید نے تجویز کی ہے، بتایا ہے کہ جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کا جہنم میں کہاں ٹھکانہ ہے؟ سب سے نیچے منافقوں کے بعد جو ٹھکانہ ہے وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ جو احسان کسی اور کا چکانا تو درکنار بھلا دیتے، کم از کم یاد رکھیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ خود نہیں کچھ دیں، کہہ دیں کہ اللہ آپ کو دے، تب بھی آپ احسان فراموش نہیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں کہ کیا کیا انہوں نے، کون سی ایسی بات کی ہے، کوئی ہم پر کوئی احسان نہیں، یہ بات جو ہے احسان فراموشی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو کچھ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو احسان قوموں پر کر جاتی ہیں، کچھ ہستیاں قوم پر احسان کرتی ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، توجہ سے سنیے گا، قوم ایک قوم پر نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم پر احسان کرتی ہیں، پھر وہ ہر قوم اس کا ذکر کرے تو احسان مند، اور اس کے ذکر کو بھلا دے تو احسان فراموش۔ چل رہے میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ اگر کوئی ایسا کام کسی ایک نے ایسا کیا کہ جس کام سے پوری قوموں پر احسان ہوا، پوری قوموں پر احسان ہوا، تو ہر قوم کی فرد پر اس کا احسان ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے ذکر کو زندہ رکھو گے تو احسان مند قوم کہلاؤ گے، اور پھر تمہیں کو کہا جائے گا کہ تم نمک حلال ہو، تم نے اپنے محسن کو یاد رکھا، اور اگر تم نے اس کا احسان بھلا دیا اور اس کا ذکر بھی گوارا نہ کیا تو تمہیں کہا جائے گا نمک حرام اور احسان فراموش۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کائنات میں رسول اکرم کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کو جس نے پالا ہے اس کا نام ابو طالب ہے، تو کائنات کے ہر انسان کلمہ گو پر محسن انسانیت کا احسان یعنی عمران کا احسان ہے۔ اب اگر کوئی ابو طالب کو نہیں مانتا یا پھر اس کا ذکر نہیں کرتا تو وہی تو ہوتا ہے نمک حرام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بھائی آپ کیا ہے، جب نبی نے نہیں بلایا آخری لمحے تک نبی مکرم نے جس کے احسان کو یاد کیا اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اور ہم بلا کے بیٹھ گئے ہیں، پھر اس کے ایمان ہی پر شک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، کلمہ پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ بھائی کلمہ کون پڑھتا ہے؟ جو پہلے مسلمان نہ ہو، جو مسلمان نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے بیٹے سے پوچھا ہے کہ آپ بالغ ہو گیا تو تم نے کلمہ پڑھا؟ میں مسلمان ہوں، میں آپ کے گھر میں پیدا ہوں۔ کوئی ایسی بات ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ صرف بغض میں، بغض کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بغض کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو بار بار ولادتوں اور شہادتوں کا ہمارا ایک سلسلہ، یہ محسنوں کو یاد کرنے کا معمولی سا ادنا سا طریقہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اماموں کے ذکر کو کیوں کرتے ہیں؟ ایک وجہ، سمپل لاجیکل جواب۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیوں بار بار اپنے اماموں کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں اور ولادت کے علاوہ شہادت کے دن کو بھی مناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، اور کم سے کم احسان کا خیال رکھنے والا ایک احسان مند انسان ہوتا ہے۔ ہم اپنے احسان کا احساس کرتے ہیں کہ ہم پر ان کا احسان ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہوتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی یا بت پرست ہوتے یا پھر کلیسا میں ہوتے یا کسی مندر کے پجاری ہوتے۔ انہوں نے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم سے نوازا، اور پھر یہ سلسلہ احسان کا اتنا عام ہے کہ کہیں پر کسی جگہ پہ محدود بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو صرف یہ یاد ہے کہ سود سرکار دو عالم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ حدیث صحیح ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ 3 دن سے زیادہ سود کسی کا بھی
نہیں ہونا چاہیے. چوتھے دن سے آپ سوگ میں نہ رہیے بلکہ ان کی یاد میں ان کی خوبیوں کو گنا کے ان تک ثواب پہنچانے کا انتظام کیجیے. چل رہا میرے ساتھ کہ نہیں چل رہا؟ اب میں یہ بات واضح کرنے چلا ہوں. تو پھر یہ بات حدیث کی اس بات کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں پھر یہ جو 1400 سال بھی آپ غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، یہ تو پھر اس حدیث کے خلاف ہوا نا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر کچھ ہستیوں کا سوگ صدیوں سے کیوں چل رہا ہے؟ جواب آج آپ لے لیں. بھئی شخصیتوں میں فرق ہوتا ہے. نبی نے کبھی نہیں یہ فرمایا کہ تمام انسانوں، تمام انبیاء، تمام اولیاء کا سوگ بھی صرف 3 دن کا ہوتا ہے. یہ تو نہیں فرمایا نا، بلکہ ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے کہا کہ تمہاری حیثیت ہے بھی کیا کہ تمہیں اتنا زیادہ یاد کر کے گریہ کیا جائے. تم ہماری طرح عام انسان ہو، خطاکار بھی ہو، گنہگار بھی ہو، اس لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا احسان قیامت تک باقی ہے، لہذا جب تک قیامت تک ان کا احسان قائم ہے، جب تک احسان قائم ہے، ان کی یاد بھی تازہ رکھنا چاہیے اور ان کا سوگ بھی زندہ رکھنا چاہیے. دلیل تم کو چاہیے تو دلیل تمہاری خدمت میں دیتے ہیں. جس نبی نے یہ فرمایا کہ امت میں 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے کے بعد سوگ نہیں ہونا چاہیے، خود اسی نبی نے پورے 1 سال گریہ کیا، ہر دن گریہ کیا. کس کے لیے؟ اپنے چچا ابو طالب کے لیے. یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی حدیث خود بھول گئے ہیں؟ آپ اپنی حدیث کو خود بھلا بیٹھے ہیں. آپ نے کہا کہ امت کے لوگ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں، اور آپ کے چچا آپ کے درمیان فوت ہو جاتے ہیں تو آپ 1 سال حزن کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے نا کہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں عربی کی، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ٹرمینالوجی کب سے شروع ہوئی، یہ اصطلاح کہاں سے چلی، اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہر کوئی لکھتا ہے. ایک وہابی نے بھی لکھا ہے. عام الحزن عربی میں ایک ٹرمینالوجی ہے. عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کا سال، سوگ کا سال. کہتے ہیں یہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ہے کہ رسول اکرم نے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پورے 1 سال سوگ منایا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی حدیث پر خود عمل نہیں کرتے؟ جواب آتا ہے نادان، میں نے عام لوگوں کے مرنے کی بات کی ہے، محسن انسانیت کی بات نہیں کی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اسی طرح اگر آپ سوچ لیں امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہو؟ سوچیے کیا ہو. آج بھی یزید کو امام ماننے والے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ کربلا میں امام حسین قربانی نہ دیتے تو ہم میں بھی کوئی بھی حسینی نہ ہوتا، سارے یزیدی ہوتے. اب وہ صرف داعش ایک خاص گروہ ہے نا، پورے انسان داعش ہو جاتے اگر میرا مولا حسین قربانی نہ دیتا. اور یہ حقیقت سے مبنی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا چیلنج نہیں کر رہا کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. اگر میرے مولا حسین کی قربانیاں نہ ہوتی تو کائنات میں کسی کے اندر بھی انسانیت نام کی چیز نہ ہوتی. ہر کوئی لوٹنے کو عقل مند سمجھتا، عقل مندی سمجھتا، کسی کو ختم کرنے کو ہی کامیابی سمجھتا. ہر کوئی یزید ہو جاتا. اگر تم کو یزیدیت سے کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین ہے. تو پھر حسین کا ذکر بھی قیامت تک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب کسی کو ظلم سے نفرت کرنی ہوگی اسے چاہیے کہ حسین کا ذکر کرے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام بہت عظیم ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک بات سنی، اس بات کو ہر ایک کے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیا اور پھر بھول گئے کہ فرق بھی ہوتا ہے، درمیان میں امتیازات بھی ہیں، درجات بھی ہیں. یہ بھول گئے. ہم نے جب کہا کہ ہماری طرح بشر نبی ہے، نبی کو بھی اپنی طرح بشر کر سمجھ لیا.
اور پھر سمجھا تو ایسے سمجھا کہ وہ بھی ہماری طرح خطا کر سکتے، جی ہاں وہ بھی ہماری طرح بھول چوک ان سے ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بس اب وہی جب آتی تھی تو اس میں اللہ ان کو محفوظ کر دیتا تھا، تو اس حد تک وہ معصوم ہے. اور پھر جب یہ مانتے بھی ہیں، عجیب بات تو یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یا تو پھر عقل نہیں ہے یا پھر عقل کام نہیں کر رہی ہے، دو میں سے ایک بات. ورنہ آپ ایک ایسے مسلمان کو دیکھیں کہ جو مانتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے، یہ مانتا ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. اچھا سب کی خلقت ان کے صدقے میں ہوئی، ہاں جبرائیل کی، ان کی بھی. جبرائیل سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ کہتے پہلے ہیں. جبرائیل کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ جو پہلے ہوتے وہی تو سکھاتے ہیں. توجہ کریں، جو پہلے ہوتے وہی تو سکھاتے ہیں، بتاتے کہ بھائی اس طرح ہونی چاہیے عبادت. تو پھر اب اس جبرائیل کو اتنا سب کچھ ماننے کے بعد 27 رجب کے دن کہتے ہیں کہ نبی مکرم کے پاس آئے، وہ گھبرا گئے. جس کے صدقے میں جبرائیل پیدا ہوئے، جن کی آنکھوں کے سامنے جبرائیل کو اللہ نے بنایا، عصمت عطا کی، بولنا سکھایا، اب وہ نبی جب دیکھتا ہے کہ جبرائیل آ گئے ہیں تو عجیب گھبراہٹ ہوتی. اب ذرا سوچو، یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے، کون سی بات صحیح ہے؟ یا تو عقل ہے یا عقل سے کام. صلوات پڑھیے محمد وآلہ بعض میں ہم لوگوں میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا علی کو کیوں یہ لوگ بالکل ہی معمولی صحابہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، صحابہ کے لیول پہ رکھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو، خود نبی کو جب انہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، جب خود نبی کا آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹھے سرجری ہوئی ہے. یہاں تک ایک ٹی وی پر ایک کوئز آیا، کوئز سب سے پہلے دنیا میں سرجری کس کی ہوئی؟ ہارٹ، اوپن ہارٹ سرجری کس کی ہوئی؟ جواب میں کہتے ہیں رسول اللہ، نعوذ باللہ. جب نبی کا ہی آپریشن آپ کرتے ہیں تو آپ سے کیا توقع کہ نبی کے جانشین علی کو بھی آپ کہتے ہیں وہ مولا نہیں مانتے علی کو. بھائی جب نبی کو ہی مولا نہیں ماننے کے لیے تیار ہے، علی کو صلوات پڑھے محمد وآلہ. ذرا یہ ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں، عجیب و غریب، عجیب و غریب بات. سب سے بڑا میرے مولا نے جو فرمایا، سب سے بڑا ظلم جو مجھ پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھی عام صحابہ کی صف میں لا کے کھڑا کر، جبکہ نبی مکرم زندہ جب تک تھے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی علی کی برابری کر سکتا. سوچا بھی نہیں تھا، بولنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی علی کی برابری کر سکتا ہے. بھائی کم از کم ایک دلیل تو میں آج دے دوں، چونکہ آج بعثت کی بھی تاریخ ہے اور محسنوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور محسنوں کے ذکر میں ہم سمجھیں کہ احسان کیا ہم ان کا چکا سکتے ہیں. دو موارد ایسے ہیں تاریخ میں کہ مسلمان بنے صحابہ کرام تو ان کی آپس کی پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے بھائی چارہ رسول اکرم نے قائم کیا. اور آج بھی مستحب ہے کہ عقد اخوت پڑھی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا جائے، بھائی چارہ قائم کیا. ایک مکے میں ایسا کیا اور ایک مدینے میں. مکے میں کیا، جتنے بھی مختلف قبیلے کے مسلمان تھے جو صحابی ہو گئے تھے، رسول اکرم کی خدمت میں آ گئے تھے، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اور پھر مدینے میں بنانے کا کیا مقصد تھا؟ جو مہاجر مکے سے مدینے میں آئے تھے، مدینے والے جو انصار کہلاتے ہیں، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارہ مہاجر اور انصار کے درمیان میں قائم کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا. مکے میں جب بنایا ایک دوسرے کا بھائی تو نبی مکرم کی نگاہ خطا نہیں کرتی.
ٹھیک مناسب مزاج کے مطابق ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنائے، مزاج کے مطابق بنائے۔ جب دیکھا کہ مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا تو کسی نے شاید سوچا بھی کہ اس دفعہ کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہے، ورنہ ہر بات پہ علی کہاں ہے، ہر مسئلے میں علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ اس معاملے میں علی کو ابھی تک یاد نہیں کر رہے، کسی کو علی کا بھائی نہیں بناتے، علی کو بھی کسی کا بھائی نہیں بناتے۔ جب ایک دوسرے کے سارے بھائی بن چکے تو سرکار دو عالم نے آواز دی، علی ادنو منی، اے علی آؤ میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی اوقات میں رہے، نہیں قیاس کریں، قیاس نہیں کریں بھئی، ہر کسی کو اس کی اوقات بتا کے فرمایا ہر کوئی اپنی اوقات میں رہے، علی کو اپنے جیسا نہ سمجھے، مجھے بھی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ہاں اگر میرا کوئی آئینہ ہے تو وہ علی ہے، علی کا کوئی آئینہ ہے تو میں۔ محسن ہے نا، محسن ہے، دو ان کا عجیب و غریب مقام، کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اچھا چلیے یہاں تو نہیں بنائے، کیونکہ چلو یہاں تو وہ رشتے میں بھی بہت زیادہ کزن بھی ہیں، ابن عم بھی ہیں، چچا زاد ہیں، تو پھر یہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مدینے میں گئے، مدینے کا پورا موٹیو یہ تھا کہ مہاجر ایک، انصار میں سے ایک، ٹھیک ہے نا؟ مکے والا جو مسلمان مہاجر ہے اس کو پکڑے، اور جو مدینے کا مسلمان ہوا ہے انصار میں سے اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کریں۔ یہاں تو ٹوٹلی پورا مقصد یہ ہے نا کہ مہاجر بن جائیں انصار کے بھائی، انصار بن جائیں کس کے بھائی؟ چلے میرے ساتھ؟ یہاں تو طے تھا کہ اب نبی کا بھی کوئی اور بھائی ہوگا، علی کا بھی کوئی بھائی ہوگا۔ کیوں؟ اسے کہ نبی بھی مہاجر ہے، علی بھی مہاجر ہے۔ طے کیا ہوا ہے؟ طے یہ ہوا ہے کہ مہاجر انصار میں سے کسی کا بھائی بنے گا، انصار مہاجر میں سے کسی کا بھائی بنے گا۔ انتظار میں ہے کہ کون دیکھتے ہیں کہ نبی کا بھائی بنے گا، کون دیکھتے ہیں کہ علی کا بھائی بنے گا۔ دیکھا کہ پھر سے ہر کسی کو مہاجر و انصار میں سے بھائی بنایا، نہ اپنا کسی نے کسی کو بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا۔ پھر حیرانگی بڑھ گئی، پھر سرکار دو عالم نے آواز دی، یا علی ادن منی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ مدینے اور مکے کی بات کر رہے ہیں، نہ دنیا میں میرا کوئی بھائی ہو سکتا ہے سوائے علی کے، نہ آخرت میں کوئی بھائی ہو سکتا ہے سوائے علی کے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر کوئی بھی مولا علی کی امامت و خلافت کے لیے دلیل نہ ہوتی، خالی نبی مکرم کا بھائی بنانا بہترین دلیل تھی کہ کوئی جرات نہ کرے کہ نبی کی جگہ پر علی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے نبی کی جگہ پر کوئی سوچے بھی کہ پہنچ جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کا مقام بلند ہے، اور یہ بھائی کسی کے نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ایک دوسرے کو بھائی بنائے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو بھی صحابہ سے الگ رکھا۔ ظاہر سی بات ہے آقا اور غلام میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سارے غلام ہیں، اور اگر غلامی کا حق ادا کریں تو پھر کیا کہنا؟ صحابی ہو اور غلامی کا حق ادا کرے کیا کہنا؟ با وفا کوئی ہو تو اس کا کیا کہنا ہے کہ نہیں؟ لیکن برابری تو ہرگز نہیں ہے نا، یہ ساری امت ہے اور ان کا نبی آقا ہے۔ اب اس آقا کا کوئی بھائی ہے تو وہ علی ہے، ٹھیک ہے؟ اب علی کو بھی صحابہ کے زمرے میں مت گن، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم کو ہم صحابہ کی فہرست ملا کے کھڑا کر دیتے کہ وہ بھی ایک صحابی تھے۔ نا بابا، یہاں پر نبی کا کوئی صحابی بھائی نہیں بن سکا ہے تو علی کا بھی بھائی نہیں بن سکتا ہے۔ ذرا سن لیجئے، یا رسول اللہ جب آپ صحابہ کے بھائی نہیں ہیں، علی بھی صحابہ کے بھائی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میں اور علی
नबी मुकर्रम की कि जिसके 2 बाप हैं। नहीं क्या आज कर रहे हैं आप? क्या आज नहीं कर रहे हैं? गौर से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। तन्हा उम्मत है नबी की कि जिसके 2 बाप हैं। क्या कोई 2 बाप वाली भी कौम होती है? कहते हैं होती है, लेकिन ये 2 अलग अलग होते तो हर किसी पर एतराज की उंगली उठाई जा सकती थी, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। खुद नबी से पूछो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली तो एक ही नूर का हिस्सा है। अली और नबी जैसे जिस्म और जान, जैसे रूह और जान, जिस्म, कोई आपस में जरा बराबर के इख्तिलाफ की बात नहीं है। अब इस मोहसिन का उम्मत अगर ऐसा नहीं मानेगी तो क्या वो उम्मत तरक्की करेगी? आज अगर उम्मत ठोकर खा रही है, आज अगर रुस्वा हो रही है, आज ये 2nd क्लास 3rd क्लास नेशन के तौर पर दुनिया में रुस्वा होती जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि अपने बाप के एहसान को भुला दिया है। और वो एहसान नबी का भी है और अली का भी है, दोनों इस उम्मत के बाप हैं। जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि अली के होते हुए कोई आगे भी बढ़ता। एहसान फरामोशी आज उम्मत मुस्लिमा की दरबदरी की असल वजह है, और आज तक ये सिलसिला जारी है। जब भी उम्मत को होश आएगा और अपने मोहसिनों की याद ताज़ा करके उनके पीछे चलने की कोशिश करेगी, तब वो उम्मत जिल्लत और खारी से निकल के बाहर आएगी। मैं ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। एक बाप के सारे सवाब की मजलिस है जिसका एहसान औलाद कभी नहीं चुका सकती है। क्या सिर्फ मजलिस की हद तक उसकी याद होनी चाहिए? जवाब नहीं। अपनी हर खुशी में जो अपने वालिद और वालिदा को शामिल करे वो है एहसानमंद इंसान। वो है कि जो सही मानों में एहसान फरामोशी से बचाता है अपने आप। कोशिश करे कि वालिद और वालिदा के एहतराम को बाकी रखने के साथ साथ हर खुशी में उसको शामिल। किस तरह? देखिए, जब तक जिंदा होते हैं खर्चे यकीनन कुछ होते हैं, कुछ टाइम भी लगता है। अब मरने के बाद कहें कि हम फारिग हो गए, नहीं, अब फारिग नहीं, वो फारिग हो गए, है कि नहीं? वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई कि भाई मैं टाइम देता था, उनके पास जाता था, उनकी खिदमत करता था, उनके साथ बैठ के कुछ बातें करता था, मैं कुछ खर्चा भी करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो जिम्मेदारी तमाम हुई नहीं। वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो जिम्मेदारी कम नहीं हुई है, ज्यादा जरूर हुई है, कम नहीं हुई है। मुमकिन है अगर ज्यादा भी ना माने तो कम यकीनन नहीं हुई है। जिम्मेदारी बराबर कायम है, अपनी जगह पर है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। वो बिल वालिदैन एहसाना में ये शर्त नहीं है कि कब तक आप करें, जब तक आप जिंदा हैं। आप चाहे कितने ही बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र 70 साल की हो गई है और 80 साल की हो गई है, फिर भी आप किसी के बेटे हैं, कोई आपका बाप है। और जब तक आप जिंदा हैं आप उसके एहसान को भी याद करें और उनके लिए सवाब का इंतजाम करें। मरने के बाद तो ज्यादा उनकी जरूरत बढ़ जाती है। क्या करें? तवज्जो से सुनिएगा। चंद बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए भी दोहराता हूँ, सबको याद भी होगा, अजबर याद होगा। मैं नहीं कोई ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि कोई कहे कि ये बात तो हमको पता ही थी कि क्यों आप रिपीट करें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज इस मजलिस के सदक़े में, इस मजलिस के तुफैल हम उठें तो जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंसान को मालूम होती हैं, लेकिन चूंकि याद नहीं रहती, इंसान उन जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर हो जाता है। याद दिलाई जाए तो फिर से जिम्मेदारी का ख्याल उसे आता है। पहली जिम्मेदारी, बाप हो या माँ, अगर आप चाहते हैं कि उनका एहसान जिंदा रखें, उनको याद रखें और उनके लिए कुछ करें, तो वाजिबात जितने छूट गए उसको पूरा करें। अक्सर इस पर कोई कम तवज्जो दी जाती है। मजलिस करा दी जाती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है, कुरान की तिलावत भी करा दी जाती है, चहलुम की मजलिस भी हो गई, बरसी भी हर साल होती है, लेकिन कोई काम ऐसा कि जिसे कोई नहीं जानता, वो और उनके वालिद या उनकी वालिदा कि जो वाजिबात रह गए हैं उनके अदा करने की जो जिम्मेदारी है, उससे लोग
زیادہ وہ نہیں ہے، مانوس نہیں ہے، یا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں. لیکن پہلی بات یہ ہونی چاہیے واجبات. یہ ساری باتیں مستحبات ہیں. یہ مجلس بہت عظیم ثواب پہنچانے والی بہترین ذریعہ ہے ثواب پہنچانے کے لیے. تلاوت بھی بہت عظیم ثواب رکھتی ہے، لیکن یہ ساری مستحبات کو اللہ روک دیتا ہے. جب تک واجبات کلیئر نہ ہوں گے مستحبات کا ثواب ان تک نہیں پہنچتا ہے. خیال رکھیے اس کا، واجبات کو ادا کریں. دوسرے جتنی بھی توجہ سے قرضے ان پر ہیں، اگر کوئی مالی قرض ہے، نہیں کسی کو ناراض کیا تھا، کسی کے ساتھ کچھ انبن ہوئی تھی، کوئی مسئلہ ہوا تھا، یا خدا نخواستہ غیبت، انسان معاشرے میں رہتا ہے تو یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. اور خاص کر آج کے زمانے کے لوگوں کی حالت دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا، کہ اب تو غیبت کے لیے کہیں ان کو جانا بھی نہیں پڑتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر واٹس ایپ سے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی، کچھ نہیں تو کم از کم جو فضول واہیات قسم کے ہمارے پاس آتے ہیں میسیجز، اس کو بنا سوچے بنا سمجھے بغیر اس کو پڑھے ایزیلی فارورڈ کر دیتے. فری تو ہے نا، فارورڈ کر دو. بھئی فری ہے، لیکن یہ کتنا مہنگا ہے تمہارے لیے، کتنا مہنگا پڑے گا تمہارے لیے کہ تم ایسی چیز فارورڈ کر رہے ہو کہ جس کا تم کو ہرگز علم نہیں ہے. وہ غلط بات ہے، کہیں سے کسی کے لیے آ گئی. ابھی شیخ نمر کے لیے کتنی میسیجز آئیں، کوئی میسیج کر رہا ہے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے ہیں. تو پھر خامخواہ آپ کیوں ایک عالم دین کو اس طرح مار دیتے ہیں بیٹھ کے واٹس ایپ کے ذریعے سے. یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا بہت خطرناک ہے. اب کے زمانے کے لوگوں کو بچنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو فری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز مل جائے اسے آگے کرو. نہیں، دیکھیں اگر جب تک تحقیق نہ ہو اس کو آگے نہ کریں. اور بہت سارے لوگ تو آج بھی بچکانی حرکتیں کرتے ہیں. پرانے زمانے کے کچھ نادان لوگوں کی نادانی سے فائدہ اٹھا کر کے ایسا ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں پھر بھی بچکانی حرکت کرتے ہیں کہ یہ معجزہ، اور اگر کوئی اتنے لوگوں کو جو فارورڈ نہیں کرے گا ایک مصیبت وہ دیکھے گا. تمہارے اوپر مصیبت آئے گی، لوگوں پہ نہیں آئے گی. کیوں ایسی فضول باتیں کرتے ہو کہ جس کا کوئی بھی کسی طرح سے سر و پایا حدیثوں میں نہیں ہے، روایتوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت نے مہربانی سکھائی ہے. اگر آپ نے کوئی بات آگے نہیں کی تو کیا آپ گنہگار ہو گئے؟ آپ نے ایک چیز بھیجی ہے، آپ کہاں سے اتنے بڑے ٹھیکیدار ہو گئے کہ آپ کی بات نہیں پہنچائی گئی تو پھر آپ جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. اسلام مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. توجہ کریں، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کا خیال رکھیں. تو یہ جو واجبات ہیں اپنے مرحومین کے لیے اس کو ادا کریں. جو محرمات ان سے سرزد ہو گئے، جتنے گناہ ان سے ہو گئے، ان کو چھٹکارا دلائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چھٹکارا دلانے میں مشکلات کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑے. بھئی کسی کو منانا بہت آسان کام نہیں ہے. آپ چلے جائیں اور پھر مرنے کے بعد دل نرم ہو جاتے ہیں، یہ نرم ہو جاتے ہیں. باپ اگر ہے تو اس باپ کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ان کی نجات کا ہمیں خیال ہے. مرنے کے بعد جو نجات ہے نا وہ بہت اہم ہے. برزخ کی مشکلات سے بچانا یہ بہت اہم ہے. ہم لوگوں کو یہ کہہ کے بالکل لاپرواہ بنا دیا جاتا ہے جناب، معذرت کے ساتھ، شاید کسی ممبر کے ذریعے سے، کہ بھئی آپ اگر مومن ہیں تو پھر آپ کا بیڑا پار سمجھو. جرت نہیں ہوگی نکیر و منکر کی آپ سے پوچھے، آپ کی وہ شرمندہ ہو کر بھاگ جائیں گے. بابا ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے. ہر مرحلے میں انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. خاص کر برزخ کی مشکلات تو ایسی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے ماننے والوں کی شفاعت یقینی بھی ہوگی تو برزخ کی مشکلات کا خود وہ بندوبست کر کے. اگر بعض لوگ تو کہتے نا کہ مولا آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر نہیں ایسی بات ہوتی تو جو معصومین نے تعلیم دی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے نماز وحشت قبر کی تعلیم دی. یہ کسی اور مسلک میں نہیں ہے کہ مرنے والے کی پہلی رات کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھی جائے. معصومین نے ہمیں سکھایا کہ ہماری پہلی رات جو وحشتناک ہے اس وحشت سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو. لہذا لاپرواہی ہرگز مناسب نہیں ہے. مرنے کے بعد کی مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں.
اور کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے سنیے گا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کی خدمت میں کچھ ٹائم نکالا تھا، اب وہ ٹائم ختم نہ کریں، بلکہ وہی ٹائم کچھ اس کا ملتا جلتا ٹائم ان کی مغفرت کے لیے کچھ نکال کے تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر برپا کریں اہل بیت اطہار کا، اور کوئی ایسا کام کریں کہ اس ٹائم میں جو آپ والدین کے ساتھ گزارتے تھے مرنے کے بعد بھی انہی کے ثواب کے لیے کوئی کام ایسا کریں. اس کے علاوہ کچھ پیسے خرچ کرتے تھے تو اس کو جاری رکھیں. اب وہ مر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں. اب وہ مالی اور مادی ضرورتوں کے نہیں ہیں محتاج، بلکہ معنوی اور ثواب کے محتاج ہیں. لہٰذا اتنے ہی پیسے کسی کار خیر میں لگائیں تاکہ وہ کار خیر سے سلسلہ جو ثواب کا چل پڑے گا وہ اس کو ثواب پہنچاتا رہے اور لگاتار انہیں فائدہ اس کا ہوتا رہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. بس میں زحمت تمام کرنے چلا ہوں. محسنوں کا احسان ہم چکا نہیں سکتے، والدین بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کا احسان ہم چکا نہیں سکتے، لہذا ہمیں لگاتار ان کے ثواب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ثواب پہنچائیں. ایک بات آخری اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ والدین کے ثواب کے لیے جہاں بھی جو بھی پیسہ لگے وہ حلال کمائی کا. یاد رکھیے کہ ان کی روح کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب کوئی اس کی اولاد یا اس کا کوئی چاہنے والا حرام کی کمائی سے ثواب کا انتظام کرنے چلے. بہت تکلیف ہوگی. کوشش کریں حلال. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جب حج پہ جاؤ تو کم از کم وہ پیسے جو ہے نا اس کا خمس ادا کر دو اور حلال ہو، پاکیزہ ہو تاکہ حج قبول ہو. نہیں کہا جاتا. حج تو زمین پر ہے، زمین پر ہے، اسی جگہ پر آپ کو حج کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے لیے بھی تمہیں پاکیزہ چاہیے، مال تمہارا پاکیزہ چاہیے. تو آخرت کا جو سفر ہے، سوچ سکتے ہیں ہم کہ ہم کسی حرام کی کمائی سے کوئی نیکی کا کام کر دیں؟ نہیں. انہیں تکلیف پہنچتی ہے بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں کی قبروں کو بالکل فلاٹ رکھنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں کہ جن کو آپ بڑائی کا سبب سمجھتے ہیں. مقبرہ بنا دیا. امام ہو تو ان کی بات اور ہے، معصومین ہو ان کی بات اور ہے، یا پھر وہ جو اولیاء اللہ ہیں، علماء کرام، مجتہدین نظام، ان کی بات اور ہے. ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی مقبرے بنانا یہ اپنی شان و شوکت کے بڑھانے کے لیے، لیکن تکلیف کسے ہوتی ہے؟ اسی قبر میں رہنے والے کو. یہ ساری باتیں کبھی کبھی شاید کوئی بیان نہیں کرتا یہ سوچ کر کے شاید کوئی برا نہ مان جائے. حقیر کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اب میں کسی لگی مٹی کے چکر میں ہوتا ہی نہیں. جو بات ہے کلیئر وہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی برا نہیں مانیں گے. سلسلے کو ہمارے پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. زحمت تمام کر رہا ہوں جملے کو دو سنا کر کے. بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ بیٹے کے ہاتھوں میں باپ کا دم نکلے. یہ ایک مناسبت بھی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو آخری وقت میں پانی پلائے. جیسا کہ میں نے دیکھا واقعاً کہ وقار شاہ نے اپنے والد کا بڑا خیال رکھا، بڑی خدمت کی. اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے اپنا فرض نبھایا. ہم سب کے لیے بھی نمونہ بن گئے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کا اسی طرح خیال رکھیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے نا کہ بیٹا اپنے باپ کو آخری وقت میں پانی بھی پلائے اور خود بیٹا باپ کے جنازے کو اٹھائے اور کاندھا بھی دے. لیکن دنیا میں ایک ہی ایسا انسان مظلوم ہے جو کربلا میں ہے، مگر وہ پیاسا ہونے کے باوجود اپنے کریل جوان بیٹے کی لاش اٹھا. دو جملے سنا دوں. اگرچہ آج کی تاریخ عید کی تاریخ ہے، اگر تو مجھے معلوم ہے 27 رجب کو رسول اکرم کی بعثت کی تاریخ ہے اور خوشی کا ماحول ہے، لیکن میں کیا اس بات کو یاد میں رکھوں کہ نبی مکرم کی آنکھوں میں بھی حسین کے پیدا ہونے کے بعد آنسو آ گئے تھے کہ میرا مظلوم بیٹا ایسا
پیاسا بھی رہے گا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی جوان بیٹے کی لاش اٹھائے گا۔ ارے جوان بیٹے کی لاش شاید اٹھانے میں میرے مولا کو اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو جتنی کہ ایک شش ماہے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے میں ہوئی ہے۔ تاریخ عجیب و غریب ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جسم کے بھاری پن کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، نہیں، کبھی جوان کے لاشیں کو اٹھانا شاید میرے مولا کے لیے آسان تھا، مگر علی اصغر کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کی لاش کو خیموں میں لے جاتے ہوئے میرے مولا پسے پوش نہیں کر رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ننھی سی لاش لے کر ایک قدم بڑھاتے کہتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی زبان معرفت سے پوچھے تو صحیح، اے میرے مولا یہ ننھی سی لاش ہے، اس کو لے جانے میں آپ اتنے پسے پش کیوں کر رہے ہیں؟ جواب شاید آ جائے تمہیں نہیں معلوم، اس بچے کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، اس کا ملکہ ڈھل چکا ہے خون کا کنس۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ مومنین آپ آمین بھی ذرا بلند آواز میں کہیں تاکہ صحیح معنی میں آج کے اس مجلس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم تک بھی پہنچے اور ہمارے مرحومین مرحومات کی بھی مغفرت کا سامان ہو۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی و ربی و مولائی جتنی بھی تلاوتیں ہوئی ہیں، جتنا بھی ذکر ہوا ہے، جتنا بھی اچھا کام ہوا ہے اس مرحوم کے لیے، پروردگار آج کی شب بلکہ اسی گھڑی کو ان کی مغفرت کا سامان قرار دے، ان کی برزخ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ الہی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی مغفرت کا سامان مہیا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین مسلمات ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر کے قابل بنا، امام کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ 3 دفعہ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد کو۔